محترم سامعین کرام ہر ہفتہ کانہ کت سپدم معاشرتی اعتبار سے نمودار گمز کانتس کتھا یم کہ سنس معاشرس پہ سانہ سوسائٹی پہ یا اثر بر پیون یا رت اثر پیون رزلٹ سانہ سوسائٹی میں گسان اور الگ تہ گسان لیکن یہ آخری دور پکان زمان آخری زمانہ زیادہ تر کت یم چیز اس تہ عمل نمودار گئی سہ گی شرسے کن خورس کن گی واریاہ کم چیز گژھن نمودار اور اس تہ زمان ونکس زمان سے موجود ونکس چاہے یہ سن ین بعد زمان آسہ دجالی فتن اس ونکس موجود یا سان گۄڈیُک زمان گو یوت زمان دور گژھِ بہٕ چھُس ہر جمعہ تُلان کتھ کہ تیوٗت گژھِ زمانہ دینس نش اسلام نش تھوڑا بہت دوری اختیار گژھِ اور خرافاتن کن شرس کن فتنن کن فسادن کن گژھِ زیادہ تر لُکن ہُنٛد رجحان لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرم ہر دور ہر زمانہ کم خرافات کت زمانس میں زیادہ تر نمودار گژھن جس کی وجہ سے فتنے آفات مصیبتیں پہ در پہ تسبیح جس طرح ٹوٹتی ہے جس طریقے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں اسی طریقے سے فتنے اور آفات اور مصیبتیں آتی رہیں گی کن کی بنیاد پر ہماری کرتوتوں کی ہماری بدعمالیوں کی ہماری نیت کھوٹی کی غرض انہی اعمالوں کی وجہ سے کیا ہوں گے فتنے پہ در پہ آتے رہیں گے کیا ونکس کیا تمس کھڑا گھت یہ ون کہ بہت کن تہ اعتبار سے پریشان کہ مجھے بالکل 24 گھنٹے میں ہر اعتبار سے سکون زندگی میسر کیا ہے غرض ہر اعتبار سے چکانا کا انسان پریشان اور یہ پریشانی سے لازمن تو ملزومن لیکن اس پریشانی میں جی کر بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا اور تک میں صبر کروں اس نور نالا نور اور یہ اس بندے کی قیمت ہے لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ اس کے ٹویٹ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پرسوس ٹویٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹو اور تمام فرماؤ 15 علامتیں جب نمودار ہو جائیں تو فتنوں اور آفتوں اور مصیبتوں کا انتظار کرو آخر اس میں حدیث اس میں لکھی تھی چہروں کا مسخ ہونا چہروں کا بگاڑ ہونا امواتوں کا زیادہ ہونا آج آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہمارے بزرگ حضرات نوجوانوں کی میتیں اٹھا رہے ہیں یہ ایک نشانی اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میکسیمم جتنی بھی امواتیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ جوانوں کی ہو رہی ہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ گناہ کیے ہوں گے اسی لیے انہیں پر یہ آفات گری ہوگی نہیں یہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی زوال پذیر ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ سزا بھگت رہے ہیں ہمارے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے دوسری جگہوں پر اس وقت وہ لوگ سزا بھگت رہے ہیں ہر اعتبار سے دیکھو آپ کیا ہماری اولادیں باغی نہیں ہو رہی ہیں کیا سائیں خاندانی شن باقی قسم کیا ہمارے گھروں کا سکون درم برم نہیں ہو رہا ہے کیا یہ شن دفتر میں بازار کھیون کیا ہم سڑکوں پر رسوا نہیں ہو رہے ہیں آپ نظر گمائیے ہر اعتبار سے ہر جگہ سے چاہے آپ کی معاشرتی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو بحران کا شکار ہے گھریلو زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو دفاتروں کی زندگی ہو تجارتوں کے مراکز ہوں جہاں بھی آپ نظر دوڑاؤ گے وجہ یہی ملے گی کہ ہم ظہر الفساد فی البر والبحر ہمارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مش افغانستان میں یا ایسا ملک تو ہے نہیں یہاں پر جہاں پر ہم جو مرضی چاہیں وہ کر لیں لیکن ہم بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو جو بدعمالیاں ہیں جو خرافات ہیں ان سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو کیا فرمو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات پہلی چیز کیا فرمائی کہ جو چیز نمودار ہو جائے آپ نے فرمایا جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی اس مال غنیمت حاصل اس نہ گسن تتھ ذاتی مال سمجھن اخ لکڑ مثال دم تمش مال غنیمت ہیکن آج حاصل سنس علاقس میں کام کرت لیکن اس کی نوعیت کی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اعلیٰ عہدیدار تمس گورنمنٹ فنڈس اس کے پاس گورنمنٹ کی فنڈس آتی ہے تقسیم کے لیے سو کیا کر وہ تقسیم کاری مکمل طور پر نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے یا تو جھوٹی بلیں بنوا کر وہ ساری رقومات ہڑپ کر لیتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو وہ چیز دی جا رہی ہے عوام تک پہنچانے کے لیے وہ دبا کر اپنے لیے رکھ رہا ہے وہ چھنا یہ خیانت اور اس کے بعد ہم وہ چیزیں جو حدیث پاک میں اپنی طرف منسوب کریں گے ہمارے معاشرے میں کہاں پر کون سی کھوٹ ہو رہی ہے دوسری بات فرمائی
امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں گے. یل کان چیز امانت طور پہ تھاؤن کنس نش سہ سمجھ مال غنیمت ہے بہت سا کر استعمال پتہ بوزوس کیا کروس. یا تو اس کے پاس عہدہ ہوگا یا طاقت ہوگی یا معاشرے کے اعتبار سے دبدبہ ہوگا. سہ سوچ یہ اگر میں نش کاغذ ٹکڑا تھو تو کیا بہ سن سہ پنہ ناو کرنا پتہ وچھو کیا کرے. میرے پاس طاقت ہے, پاور ہے, وکلا حضرات نش پونسہ دن خرچ, پولیس کو میں خرید سکتا ہوں, ایڈمنسٹریشن کو میں خرید سکتا ہوں, عوام کو میں خرید سکتا ہوں, میرے پاس دولت ہے, طاقت ہے, اور میں اس چیز کو کیا کر سکتا ہوں اپنے لیے ذاتی طور پہ استعمال کروں گا اس امانت کو. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کی. یہ سوچ ہے لوگوں کی, یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے, دبدبہ ہے. لیکن ایک طاقت اور بھی ہے, جب وہ طاقت گہراؤں میں لے لیتی ہے نا پھر ہم کو سر چھپانے کی بھی جگہ میسر نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, زکات کو جرمانہ سمجھا جائے گا. یہ زکات دن نا 2.5% تک کیا ونان اس پہ بوجھ باسان. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھومت الیاذ باللہ کہ ہمیں زکات دینی تھی, اگر ایسا نہ کیا ہو اس کو جرمانہ سمجھا جائے گا, بلکہ فرض کی ادائیگی کا حق نہیں سمجھا جائے. کیا سمجھا جائے گا؟ جرمانہ سمجھا جائے گا. شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا. اس خاوند ہے سو کیا کرے, گھر والی چیز کیا کرے سو اطاعت رچن چپوز, مگر تخصیص کیا کرے سو ماجز نافرمانی کرے سو. دوستوں کے ساتھ بلائی اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا. دوست پنس کت تھائی سو کیا بالا تر, لیکن مل سن کت کیا کرے زمین دوست تھائی سو پن کھورن تل تھائی پنس مل سن کت. اگر دوست کا رائے دیس اسن پہ تھائی سو, لیکن اگر مول سمجھائے سو کیا کرے اس بات کو وہ رد کر دے گا. سنا گسن یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہر ایک بات فٹ ہمارے معاشرے پر بیٹھ رہی ہے. دوستوں کے ساتھ بلائی اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا. مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے. دنیاوی کتھین مسجد میں کتر کرنا زور زور کہا مار کر ہنسا جائے گا. زور زور مطلب خوف خدا ایسی نا, خوف ایسی نہیں, تقدس ایسی نہیں, عظمت ایسی نہیں کہ مشاء اللہ تبارک و تعالیٰ سن گھر یہ تمہیں نمت اصل ہوگی. ذلیل قسم کے لوگ حکمراں بن جائیں گے. مطلب اس کرپٹ سے کرپٹ آئی, اس نااہل سے نااہل ایسے, مطلب یمس کی پہلی ہے دوسری کی کتاب ہاتھ میں پکڑنے کے بعد بھی وہ پہلی اور دوسری کا ایگزام بھی پاس نہ کر پائے گا, وہ حکمران بنیں گے. یمن معاشرے میں ذلیل ترین آسو سمجھن وہ لوگ کیا کریں گے, اقتدار سنبھالیں گے. جب وہ اقتدار سنبھالیں گے تو ظاہر سی بات ہے ریا کا بیڑا غرق تو ہونا لازمی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی. ام موجب ان عزت و احترام کرنا کہ پانوی انسانی ہمدردی, انسانی محبت ہے, خلوص ہے, خارخوائی جذبہ ہے نہ کہ شر کی وجہ سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. اور سو انسان کے شریر دونوں قسم وہ بچ رہا ہوگا اس کے شر سے, اور اس لیے اس کی عزت کی جائے. یعنی کہ جو جس لیول کا آدمی تھوڑا سا اونچا رتبے والا ہوگا, اس کے پاس جس قسم کی بھی طاقت ہوگی, مالی ہوگی, اقتدار ہوگا, جو بھی ہوگا, اس کے ساتھ لوگ کیوں عزت کریں گے؟ اب خبر کیا نقصان کریے, خبر کیا شکایت کرنا ہے, خبر کو پھنسانا ہے. اس قسم کی وجہ سے وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت اس لیے نہیں کی جائے گی سوائے خیر خواہ. تم سے عزت یہ نہیں موجود کرنے کی سوائے اتھرٹ کرنے وول, تم سے عزت یہ نہیں موجود کرنے کی سوائے مجلس میں کھڑا کسی کا خیر کت کرنے وول, سمائش کا لگن عوامس یا رعایت میں آئے سو بچاؤن وول, کن کی بہراہ روی نش یا مصیبت نش دور تھان وول. اس وجہ سے اس کی عزت نہیں کی جائے, بلکہ کس وجہ سے, شر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی. شراب پی جائے گی. 100% میں 51% شراب اس ایریا میں بکتی ہے جہاں مسلم ایریا اکثریتی والا علاقہ ہوتا ہے. کتنا 51%, یعنی 49% کا بکن جہاں جن کے مذہبی اعتبار سے شراب حرام نہیں ہے وہاں 49%, اور جن کے مذہبی اعتبار سے, دینی اور شرعی اعتبار سے جہاں شراب حرام ہے وہاں 51% شراب بک رہی ہے. پینے والے کون؟ کلمہ گو. شراب کی ایک بوند اندر چلی گئی تو ایمان ختم ہو گیا, اس کے دل سے ایمان نکل گیا. اور اس کے بعد ریشمی کپڑا پہنا جائے گا, ریشمی چمکلدار کپڑ. آپ نے ماڈلز کو دیکھا ہوگا کتنا وہ اٹریکٹو تیز کپڑا پہنتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو اس قسم کی فیشنیبل ان کی جو پیروی کرتے ہیں, جب وہ چیزیں پہنتے ہیں مطلب اس میں رائی مہینوں سے سور باسن چپور رائی مہینوں باسن چو مستورات کے کا جیسا اس کا وہ لبادہ ہو جاتا ہے. ریشمی کپڑا پہنا جائے گا. اور اس ہفتے کا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں برا اثر پڑ رہا ہے, گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا. گھر میں اندر کنی تھا انہیں گانے بجانے والا, گانا اور بجانا اتنا عام ہو جائے گا کہ اس کو برا
سمجھا ہی نہیں جائے گا. اب اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یار میرے اور آپ کے نظریے کے اعتبار سے، اسلامی نظریے کے اعتبار سے حرام ہے، عیسائی کیوں کے اعتبار سے حرام نہیں ہے. اگر آپ مجھے بتائیے، اگر آپ اس وقت بیرون ممالک میں جا کر مغربی تہذیب میں پل رہے ہوں گے، مغربی کلچر میں، ویسٹرن کنٹریز میں پل رہے ہوں گے، وہاں کیا کرو گے آپ؟ وہاں تو فحش اور رائج بالکل عام ہے. وہاں آپ یہ الزام دو گے کہ وہاں جیسی. بھائی آپ کو بچنا ہے، کہ ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بچنا ہے. اس بچنے کے لیے اس کی محنت کرنی ہے. اپنے ماحول کو سدھارنے کے لیے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کیسے بچیں، ہماری نسل کیسے بچے. اس کے آگے بھی ایک سٹیپ اور بات ہے، لیکن وہ بات اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے، نہ اس بات کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے بچاؤ کے لیے پھر کون سا قدم اٹھایا جانا چاہیے. بہرحال ہم خود اپنے آپ کو پہلے بچائیں ان چیزوں سے جو چیزیں ہمارے نظریے کو اسلامی اعتبار سے حرام قرار دی گئی ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے آخری لوگ پہلوں پر لان تان کریں گے. یہ آزش نوجوان نسل چھ تم کیا بنے، تم نے ایسے جاننے کیا بات کو، وہ کیا بزرگ تھے، وہ جانتے ہی نہیں تو کچھ. جتنا جانتے تھے ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، اور جتنی بھی عزت ہے وہ ہماری وجہ سے قوم کو، ملت کو، معاشرے کو، گھر کو، یا جس بھی اعتبار سے سوسائٹی کو عزت ہماری وجہ سے. پرائم منسٹر پراتکل تم کیا جان نہ استعمال کروں، یعنی کہ اگلے لوگ کیا کریں گے، پچھلے لوگوں کو برا کریں گے، برا کہیں گے، لان تان کریں گے پچمن لکن. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بس اس وقت لوگ عذاب کے منتظر رہیں. لوگ کس کے منتظر رہیں؟ عذابات کے منتظر رہیں. سوئی کے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. مطلب پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ نومولود بچوں کی جو پیدائش ہوئی وہ پہچانے ہی نہیں جاتے تھے. بہت ساری جگہوں پہ پیدائش ایسی ہوئی. وہ یہ نہیں کہ وہی گناہ گار ہیں، بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نحوست میں، اس نحوست میں وہ لپٹے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد تو سرخ آندھی یا خسف یا پھر چہرے مسخ ہو جانے والا